کس کام کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو الیکٹریشین کے لیے ویزے کے لیے آپ کے. انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے. ہمیں کسی نے بتایا کہ جی آر ایف یہ ہے اوورسیز، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس ویزے ہوتے ہیں. ہم گئے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی جاتے ہی کام پہ لگ جائے گا. السلام علیکم. آج ہم آپ کے سامنے سٹوری دے رہے ہیں جو اوورسیز امپلائمنٹ یہاں سے ویزے لے کر جاتے ہیں گلف کنٹری سعودیہ اور دبئی. آخر ان کے ساتھ ہوتا کیا؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جنید. ان کے بھائی جو ہے آج سے 4 ماہ پہلے سعودی عرب کا ہے. یہاں پہ راولپنڈی کے اندر ایک کمپنی ہے JRF اوورسیز کمپنی. ان سے ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا. الیکٹریشین کے ویزے کے اوپر ان کے بھائی کو بھیجا جاتا ہے. انہیں کیا پتا تھا ان کے بھائی جو ہے ان کو افیشل ویزے پہ بھیج دیا جو کہ 3 ماہ کا. ان کا مزے والی بات ہے ان کو پروٹیکٹر بھی لگتا ہے، ان کا میڈیکل بھی ہوتا ہے، جس طرح ایک پرماننٹ کمپنی کا ویزا دیا جاتا ہے. وہاں جا کے پہنچتے ہیں، اقامہ بھی لگتا ہے. اور 1 ماہ بعد جو ان کے بھائی ہیں وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں. وہاں پر جا کے پہنچتا ہے تو کفیل سے آگے ملاقات ہوتی ہے. کفیل بتاتے ہیں بھائی آپ کس کام کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو الیکٹریشین کے لیے ویزے کے لیے آپ کے. انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے. انہیں پہلے 1 ماہ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں کچھ دن بعد باہر نکالا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے یہاں کوئی ویزا کمپنی بس ایسے ہی ویزا ہے خلی بلی. اس وقت ان کے بھائی ہمارے ساتھ. جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جنید بھائی یہ مجھے بتائیں یہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ذرا تفصیل سے بتائیں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم شکر گڑھ کے رہنے والے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا کہ JRF یہ ہے اوورسیز، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس ویزے ہوتے ہیں. ہم گئے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی جاتے ہی کام پہ لگ جائے گا. 2 سال کا آپ کا یہ اسٹامپ کروا رہے ہیں. کنٹریکٹ آپ کے ساتھ جو ہوگا 2 سال کا کنٹریکٹ ہوا کہ یار جاتے ہی کام پہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، JRF کمپنی میں جب پہنچے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات کس شخص سے ہوئی ہے؟ میری خرم سے ہوئی ہے. خرم. آپ نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر دیے تھے یا پیمنٹ اس کی کمپنی میں ٹرانزیکشن کی؟ نہیں، اس کو کیش دی ہے. آپ نے کیش جو پیمنٹ ہے کتنی پیمنٹ تھی؟ وہ 7.25 لاکھ روپیہ تھے. 6 لاکھ آپ کا 85 ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا. 20 دن بعد آپ کے بھائی بھی چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ بھائی چلا جاتا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی چلا گیا. ادھر جا کے بھائی مہینہ رہا کمرے میں، 2.5 مہینے رہا کمپنی میں. اچھا پھر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں 1 مہینہ آپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ فون پہ بات تو ہوتی رہتی؟ جی بات ہوتی رہی. ہم ان کے پاس جاتے رہے، آج چلا جائے گا کام پہ، کل چلا جائے گا کام پہ، آج چلا جائے گا کل چلا جائے گا. لازمی بات ہے ایک آدمی جب جاتا ہے محنت مزدوری کے لیے آگے کمپنی اور تنخواہ جو آپ کو بتائی گئی کتنی سیلری بتائی گئی تھی؟ ہمیں 1400 ریال بتائی گئی تھی. 1400 ریال. آگے کمپنی بھی نہیں تھی؟ آگے کمپنی بھی کوئی نہیں تھی. تو ہمیں ادھر امار کو کمپنی بتایا گیا، ادھر کمپنی کوئی نہیں تھی کہ 2 سال کا. یہ مجھے ایک بات بتائیں، جو ویزا آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کمپنی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں بتایا کہ ارماکو جو کمپنی ہے یہ اس کا ویزا یا کسی اور کمپنی کا؟ ہمیں بتایا کہ یہ 90 ڈیز کا ویزا ہے. انہوں نے کہا آپ جاؤ، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. ہم ادھر جاؤ، ادھر بندہ جائے گا، آپ کا جاتے ہی کام پہ لگ جائے گا. 2 سال کے بعد آنا چاہے آ بھی سکتا ہے. اچھا تو ٹوٹل 3 مہینے کا اس وقت جب جا رہے تو اس وقت آپ نے ویزا دیکھا نہیں تھا 3 ماہ کا؟ دیکھا، ان کو بتایا. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا جو ہم کام کرتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں پتا جو بھی کرنا ہمیں پتا ہے. آپ کو اگر کوئی ٹینشن ہو آپ مجھے بتائیں. ہم ان کے پاس 1 مہینہ تو وہاں ہو گیا آپ کے کمرے کے اندر. پھر وہاں کو جو کھانا پینا تھا وہ لوگ اپنے خود کرتے تھے؟ ہم خود خرچہ بھیجتے تھے گھر سے، کبھی کسی سے مانگ کے، کبھی کسی سے مانگ کے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سلون پہ کام کرتا ہوں. جی اچھا مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے، اپنے پیسے 7 لاکھ بڑی ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے، آپ نے کس طرح کٹنگ کیا؟ یہ گھر میں کوئی بہن سی وہ بیچی ہے، کسی سے ادھار لیے ہیں، موٹر سائیکل بیچی ہے، بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں. ادھر بھی کسی سے ادھار لے کے پھر بھیجا. وہ اب واپس آ رہے ہیں کہ پیسے ہمارے دو. ہم کہاں سے دیں؟ وہ کام کرے گا تو پیسے دیں گا نا. جی لازمی بات. اچھا 1 مہینے کے بعد اس کے بعد پھر باہر ان کو کفیل نے نکالا یا کیا ہوا؟ ان کے پاس کوئی بندہ تھا، اس نے کہا کہ چلو آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کسی اور جگہ پہ. ٹھیک ہے. یہ لے کے گیا ادھر. جو مین تھا انہوں نے کہا کہ اپنا جلی بستر اٹھاؤ، ادھر کوئی کام شام نہیں ہے. اچھا ابھی آپ دوبارہ جب کمپنی والوں کے پاس جاتے ہیں، بھائی آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہیں دیا، تو پھر کیا وہ ملتے ہیں آپ سے یا کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کسی چیز کا بھی. ہم نے پوچھا یار آپ نے بھیجا، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. اچھا وہ کہہ رہے ہمیں تو کسی چیز کا نہیں پتا، ہمیں بتاؤ گے تو پتہ چلے گا. تو بالکل مکر بھی گئے. ہاں ہم چکر لگاتے رہے ہیں، اس کا کر دو کچھ، اس کا کر دو، ہو جائے گا 1-2 دن میں، ہو جائے گا 1-2 دن میں. اچھا اس حوالے سے آپ کیا مطلب موسم نقوی صاحب ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں انصاف چاہیے جی.
انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. ہم رات دن چکر لگا لگا کے ان کے پاس تھک گئے. ہمیں انصاف چاہیے جی. وزیر اعظم صاحب ہمیں انصاف چاہیے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ جو ان کے بھائی ہیں وہ اپنی رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں سے پاکستان سے اپنے گھر کی بکریاں، بھینسیں اور بائک بیچ کر اپنے بھائی کو بھیجا تھا ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے. انہیں کیا پتا یہاں پہ اوورسیز کمپنی والے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ 2 سال 1 سال کا ایگریمنٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو ویزا فلامی کمپنی کا دیا جا رہا ہے، لیکن آگے سے کچھ اور ہوتا ہے اور 3 ماہ کا فیشل ویزا دیا جائے گا. کہا جی ہم اس کی ذمہ داری ہے. اب بھائی تو ان کے رول گئے وہاں پہ، لیکن ابھی یہ فون کرتے ہیں اس کمپنی کے GRF کو، لیکن ابھی وہاں سے کوئی بھی ان کا فون بھی نہیں اٹھا. جب یہاں وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ آگے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اقوام بالا کو اپیل کی ہے مجھے انصاف دیا جائے.